این ٹی وی اردو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی بیل نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، اندلس کا نام آتے ہی ہمیشہ عظیم جنرل طارق بن زیاد کا نام لامحالہ ذہن میں آتا ہے، لیکن تاریخ کہیں نہ کہیں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ زیادتی کر گئی۔ موسیٰ بن نصیر ملک شام کے گاؤں کفر مری عہد فاروقی 19 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ سیاسی زندگی کی ابتدا خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور سے کی۔ بصرہ میں خراج وصولی کے تحصیل افسر مقرر ہوئے۔ 19 ہجری میں افریقہ اور مغرب کے والی بنائے گئے۔ آپ نے اس دور میں افریقہ اور بڑی تعداد میں مغربی علاقوں کو مسلم سلطنت میں شامل کیا، حتیٰ کہ بربروں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ طارق بن زیاد نسلاً بربر تھے اور وہ موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام تھے۔ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھایا اور باری اندلس کی آئی۔ اندلس کا موجودہ نام اسپین ہے۔ موسیٰ نے طارق بن زیاد کی قیادت میں 18,000 بربروں کا لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر 93 ہجری رمضان جبکہ جون سن 712 کو جزیرہ خضرہ کے قریب پہاڑی پر لنگر انداز ہوا۔ بعد میں یہ پہاڑی جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر پہلے اندلس کو فتح کرنا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے قسطنطنیہ اور پھر ارض شام میں داخل ہو۔ اس منصوبے کی منظوری کے لیے دارالحکومت خط بھیجا اور خود اندلس میں داخل ہو گیا، جہاں طارق بن زیاد موجود تھا۔ اندلس کے دارالحکومت تولیتا پہنچا۔ طارق بن زیاد نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ طارق بن زیاد سے معمولی اختلافات تھے، ان کو دور کیا اور دارالحکومت تولیتا طارق بن زیاد کے حوالے کیا اور خود باہر نکلا۔ ابھی دارالحکومت سے منظوری نہ آئی تھی، لیکن اپنی تجویز کے مطابق پیش قدمی کی۔ اندلس میں کسی منظم جماعت سے مقابلہ نہ ہوا، یہاں تک کہ صوبہ کے صدر مقام سرکتہ پر حملہ کیا، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، افریقی مسلمان آباد کیے، عبداللہ بن حنش کو گورنر مقرر کیا اور اس کے بعد مشہور زمانہ ساحلی شہر بارسلونا، ترکونا اور جرندہ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا اور اس کے بعد فرانس کا رخ کیا۔ جنوب مشرقی فرانس کے 3 اہم شہر اربونا، لدون اور اونیون پر قبضہ کیا۔ اس زمانے میں فوجی افسروں اور نوابوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں فرانس میں تھیں۔ مسلمانوں کے پہنچتے ہی کھلبلی مچ گئی۔ اس زمانے عیسائی حکمران کارلا مرکزی فرانس کا حکمران تھا۔ اس نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ زبردست فوج کشی کی۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ نصیر کی فوجیں جدا جدا تھیں، لہٰذا موسیٰ نے واپس مفتوحہ شہر کا رخ کیا تو اونیون شہر پر کارلا نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پہاڑی پر مورچہ بندی کی، چاروں اطراف سے مسلم فوج گھری ہوئی تھی۔ بے حد جانی نقصان ہوا، بلا آخر شہر میں داخل ہونے میں کامیابی ہوئی۔ کارلا نے دوسرے شہر اربونا کا بھی محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ باہر نکل کر مجاہدین حملہ کرتے اور ان کو تیا تیغ کرتے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا، لیکن کارلا کو مسلمانی کمک کا خدشہ ہوا تو خود چلا گیا۔ واپس جا کر یورپی رہنماؤں کی کانفرنس بلائی، لیکن وہاں فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی براہ راست جنگ نہیں کی جائے گی۔ جب مسلمانوں میں مال غنیمت کی فراوانی ہوگی اور وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، دولت کا نشہ عام ہوگا، دولت میں سبقت کا جذبہ بڑھے گا تو وہ باہم تقسیم ہو جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے ان کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف دارالحکومت سے موسیٰ کی تجویز مسترد ہو گئی، جس کی بڑی وجہ اربونا میں مسلمانوں کا بڑا نقصان تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے قاصد بھیجا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے ساتھ لے کر آئے، لہٰذا اب واپسی یقینی تھی۔ حالانکہ موسیٰ پورے یورپ پر مسلم حکومت کا منصوبہ رکھتا تھا۔ موسیٰ نے مفتوحہ علاقوں پر گورنر بٹھائے، مال غنیمت کے انبار واپس لیے دارالحکومت دمشق آیا۔ طارق بن زیاد بھی واپسی کا فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اندلس کی ولایت پر اپنے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو مقرر کیا۔ خلیفہ عبد الملک بستر مرگ پر تھا۔ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بننے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ اپنی رفتار سست کر دو اور خلیفہ کی وفات سے قبل دمشق میں داخل نہ ہونا۔ دوسری طرف خلیفہ نے خط بھیجا
کہ اپنی رفتار تیز کر دو اور جتنی جلدی ہو سکے دمشق پہنچو۔ لہٰذا موسیٰ نے اپنی رفتار کو برقرار رکھا اور خلیفہ کی وفات سے پہلے دمشق پہنچ گیا، جس کا سلیمان نے برا منایا، اور بدقسمتی کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو فاتح ہندوستان محمد بن قاسم کے ساتھ ہوا۔ خلیفہ بننے کے بعد سلیمان نے موسیٰ کو نافرمانی کی سزا دی۔ اندلس کے والی موسیٰ کے بڑے بیٹے عبدالعزیز کو مبینہ طور پر قتل کروایا۔ موسیٰ پر کرپشن کا الزام لگا کر قید اور 3 لاکھ جرمانہ کیا۔ موسیٰ نے ساری املاک بیچ کر 1 لاکھ دینار ادا کیے اور باقی قرض کی تلاش کرنے لگا۔ ایک سردار اندلس کے ہیرو پر ظلم برداشت نہ کر سکا اور خلیفہ سلمان سے سفارش کی، اور یوں باقی جرمانہ معاف ہوا اور رہا کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر 97 ہجری کو فریضہ حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں شدید بیمار ہو کر وادی القرا میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 78 برس تھی۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔